السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ خان بلاگز۔ آج کی ویڈیو جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے دا بایوگرافی آف پرویز مشرف، جو پاکستان کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور ان کا جو دور تھا وہ کہتے ہیں کہ سب سے ترقی یافتہ، یعنی اگر آپ لوگ پچھلے پرائم منسٹرز کی لسٹ نکال لیں تو اس میں جو سب سے زیادہ جو ترقی جس دور میں ہوئی تھی وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوئی تھی۔ اور یہ نواز شریف میاں محمد نواز شریف کو جب انہوں نے فارغ کیا تھا، یعنی انہوں نے پھر مارشل لا لگا دیا تھا۔ مارشل لا لگانے کے بعد پھر یہ صدر بن گئے تھے اور پھر ان کا 10 سال کا تقریباً ٹینیور تھا، اور پھر انہوں نے اپنے ٹینیور میں بے حد انہوں نے ترقی کے کام کیے۔ اور یہ ان کی ایسی خاصیت تھی کہ یہ کسی کو بھی اپنا جواب دینے سے، یعنی اگر آپ کے اب ہمارا جو ہمسایہ ہندوستان میں اگر کوئی بھی بغاوت کرتا تھا یا کوئی بھی ایسی بات پوچھتا تھا تو یہ اس کا جواب دینے کے اندر بالکل بھی دیری نہیں کرتے تھے اور ان کا حاضر دماغ تھے، یعنی یہ فوراً جواب دیا کرتے تھے اور انہوں نے انڈیا کو وقت ڈال کے رکھا ہوا تھا اور یہ نہ ڈر انسان تھے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اوریجنل ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اگر آپ اس کی اوریجنل ویڈیو بھی دیکھنا چاہتا ہو تو اوریجنل ویڈیو بھی جا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاک فوج کے سابق سپاہ سالار اور صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی زندگی کے شب و روز کیسے گزرے، ان کی پروفیشنل لائف کیسی تھی، پرویز مشرف کی 65 اور 71 کی پاک بھارت جنگ میں کیا خدمات تھیں، کیا واقعی انہوں نے 1979 میں خانہ کعبہ کو دہشت گردوں کے تسلط سے آزاد کروایا تھا؟ آرمی اور چیف انہوں نے بنانے کے بعد ایک وزیر بہت ہی اعظم عظیم نواز شریف کی آپریشن پرویز میں انہوں نے مشرف سے انبن حصہ لیا کیوں تھا، ہو اور گئی، انہوں اور نے ایس میاں ایچ جی صاحب کو کمانڈو ان کے سے سربراہی کی تھی، آخر یعنی کیا ایس ایچ طے جی تھا؟ کمانڈو کے دہلی میں جو جنم لینے والے سید دستہ تھا پرویز ان کی مشرف صدر سربراہی کی پاکستان تھی۔ کیسے بنے؟ انہوں نے جب ان کی آدھی سے زیادہ ڈاکوؤں نے فیملی خانہ انڈیا میں کعبہ رہتی ہے، اور کون سی خانہ مشہور کعبہ کو بھارتی اپنے ہراسے میں لے لیا شخصیات تھا، ان کے یعنی انہوں رشتہ نے دار ہیں؟ قبضہ کر لیا تو تھا خانہ دوستو آج کعبہ کی میں، ویڈیو میں تو ہم جنرل سعودی ریٹائرڈ عرب نے پرویز مشرف کی پاکستان سے بایوگرافی کیا ڈیٹیل تھا، میں جاننے والے ہیں۔ پاکستان سے الیکشن باکس کی اس نئی تعلق ویڈیو قائم میں کیا تھا خوش کہ آپ آمدید، اور میں ہوں مریم اپنی فوج خورشید۔ بھیجیں اس اور سے پہلے کہ ویڈیو خانہ سٹارٹ کعبہ کو کریں، سب آزاد کرائیں۔ دیکھنے والوں سے تب ریکویسٹ ہمارے ہے ادھر کہ سے ہماری فوجی اس دستہ ویڈیو کو گیا تھا، لائک ایس کر ایچ دیں۔ جی کمانڈو کا اگر فوجی پہلی دستہ بار گیا ہمارے تھا، چینل پر آئے اور ہیں تو پھر اسے انہوں نے سبسکرائب کریں اور جنرل بیل مشرف آئیکن جنرل دباتے ہوئے مشرف کی آل پر صدارت کلک میں کر دیں ہوا تھا، انہوں تاکہ نے ہماری نئی ویڈیو اپنے سب سے دستے کی پہلے انہوں نے آپ ہی کی کو تھی، مل سکے۔ اور آپ اور مجھے پھر انسٹاگرام پر بھی فالو کر خانہ سکتے ہیں کعبہ جس کو کا انہوں لنک نے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ ڈاکوؤں آج سے سے آزاد 80 کرایا تھا۔ برس قبل متحدہ ہندوستان میں اندرون دہلی کے علاقے دریا گنج میں ایک پڑھی لکھی مسلمان فیملی رہتی تھی۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ڈیپٹی کلیکٹر اور پنجاب کے کمشنر رہنے والے سید محتشم الدین ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا بیٹا سید مشرف الدین علی سید گڑھ مشرف مسلم الدین یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا، اور وہ علی انڈین گڑھ گورنمنٹ کے یونیورسٹی فورن آفس جو میں سر سید جاب نے کر رہا قائم کی تھا۔ تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ 23 مارچ 1940 میں لاہور منٹو پارک والا فقید المثال جلسہ عام ہو چکا لاہور تھا، منٹو اور پارک پورے یعنی مینار ہندوستان کے پاکستان، مسلمان ایک الگ جسے مملکت کے حصول کے لیے اب کوشاں تھے۔ مینار پاکستان سید کہتے ہیں، پہلے محتشم انہیں الدین نے لاہور اپنے منٹو بیٹے پارک کہا جاتا مشرف کی تھا۔ شادی لکھنؤ کی ایک تعلیم یافتہ فیملی کی لڑکی زرعی آرا سے کر دی۔ بیگم زرعی آرا اپنے شوہر کی طرح پڑھی لکھی تھی اور انہوں نے دہلی یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ آج سے 77 برس قبل 11 اگست 1943 کے روز سید مشرف الدین اور بیگم زرعی آرا کے گھر میں دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ ماں نے بیٹے کا نام پرویز مشرف رکھا۔ پرویز مشرف نے دہلی شہر کی جس قدیم نہر والی حویلی میں جنم لیا، یہ حویلی اس وقت بھی اولڈ دہلی کے دریا گنج علاقے میں گولا مارکیٹ کی پرتاپ گولا سٹریٹ میں مارکیٹ۔ واقع ہے، اور چھاوڑی بازار میٹرو اسٹیشن یہاں سے قریب ہے۔ پرویز مشرف ابھی 4 سال کی ہی تھے کہ پاکستان بن گیا، اور ان کے والد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کر کے کیپٹل سٹی کراچی آ کر رہنے لگے، اور انہوں نے پاکستان فورن آفس کو بطور اکاؤنٹنٹ جوائن کر لیا اور ترقی کرتے کرتے ڈائریکٹر بنے۔ پرویز مشرف نے اپنی ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹریٹک اسکول سے حاصل کی۔ یاد رہے کہ پرویز مشرف نے اپنے بچپن کا کچھ حصہ ترکی میں گزارا، کیونکہ ان کے والد ترکی میں پاکستانی سفارت خانے میں جاب کرتے رہے، جبکہ ان کی والدہ بیگم زرعی اسلام آباد ایجنسی آف یونائیٹڈ نیشنز میں ملازمت کرتی تھی۔ پرویز مشرف 1961 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آ کر ٹریننگ کرنے لگے۔ 1964 میں انہیں پاک فوج میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن ملا۔ اگلے ہی برس پاک بھارت جنگ میں وہ لاہور اور سیالکوٹ کے مورچوں پر لڑتے رہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں پرویز مشرف نے بطور
SSG کمانڈر محاذ پر ڈیوٹی SSG تھی۔ کمانڈر۔ وہ کچھ عرصے تک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے۔ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ وہ سال 1979 میں خانہ کعبہ کو جعلی مہندی کے تسلط سے آزاد کروانے والے پاکستانی کمانڈوز میں شامل تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ سنانے والی 3 رکنی خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس وقار احمد سیٹھ نے لکھا تھا کہ موت کے بعد پرویز مشرف کی لاش کو 3 دن تک ڈی چوک اسلام آباد میں لٹکایا جائے، تو مشرف کے حامی 1979 کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے رہے کہ جس مشرف نے تو خانہ کعبہ کو جعلی مہندی کے قبضے سے آزاد کروایا تھا، وہ بھلا کیسے غدار ہو سکتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دوران ان کے سٹاف کا بھی حصہ رہے۔ 7 اکتوبر 1998 کے روز وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے انہیں چیف آف آرمی سٹاف بنایا۔ 1999 میں کارگل ایشو پر نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان بد اعتمادی کی فضا نے جنم لیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف سری لنکا کی آزادی کی 50 سالہ تقریبات میں شرکت کر کے کولمبو سے واپس آ رہے تھے، تو وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اچانک انہیں عہدے سے برطرف کر دیا اور ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر نیا آرمی چیف مقرر کر دیا۔ جو ہی یہ اطلاع ٹیلی ویژن سے نشر ہوئی اور GHQ پہنچی، کور کمانڈرز نے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ موقف تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف اس وقت ملک سے باہر ہیں، حکومت اگر انہیں ہٹانا ہی چاہتی ہے تو ان کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بصورت دیگر وہ جنرل پرویز مشرف ہی کے احکامات کو مانیں گے۔ ادھر جنرل پرویز مشرف روائی سے بے خبر تھے اور وہ مالے کے راستے کولمبو سے کراچی کے لیے سفر کر رہے تھے۔ حکومت نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہا اور کوشش کی کہ جنرل پرویز مشرف جس طیارے میں سوار ہیں اسے کراچی ایئرپورٹ پر اترنے نہ دیا جائے، مگر فوج کے کور کمانڈروں نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ جنرل پرویز مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر اترا اور جب جنرل پرویز طیارے سے باہر آئے تو فوج نے انہیں آرمی چیف کا ہی پروٹوکول دیا۔ فوج بیرکوں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئی۔ 111 بریگیڈ نے وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا۔ سرکاری ٹی وی، ریڈیو اور تمام ہوائی اڈوں کا کنٹرول فوج کے ہاتھ میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں فوج نے پورے ملک کی انتظامی حالات پر کنٹرول کر لیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا اور جنرل پرویز مشرف ملک کے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ 14 اکتوبر کو پرویز مشرف نے آئین معطل کر کے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا اور ایک عبوری آئینی حکم نامہ جاری کیا۔ قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں، لیکن پرویز مشرف نے 3 سالوں میں الیکشن کروانے کا وعدہ کیا۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے بعد 13 ستمبر 2001 کو پاکستان میں امریکی سفیر کے ذریعے پرویز مشرف کے سامنے واشنگٹن نے 7 مطالبات رکھے، جنہیں پرویز مشرف نے فوری طور پر تسلیم کر لیا، اور یوں امریکی جنگ میں پاکستان باقاعدہ طور پر شامل ہو گیا اور راتوں رات کئی سالوں پر محیط افغان پالیسی تبدیل کر دی گئی۔ 20 مئی 2000 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنرل پرویز مشرف کو حکم دیا کہ وہ اکتوبر 2002 تک انتخابات کروائیں۔ اپنے اقتدار کو طول دینے اور محفوظ کرنے کی غرض سے انہوں نے 30 اپریل 2002 میں ایک صدارتی ریفرینڈم کروایا، جس میں 98% عوام نے انہیں آئندہ 5 سالوں کے لیے صدر منتخب کر لیا۔ یاد رہے کہ اس ریفرینڈم کو سیاسی جماعتوں کی اکثریت نے مسترد کر کے اس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اکتوبر 2002 میں ہونے والے عام انتخابات میں جنرل پرویز مشرف کی چھتری تلے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم نے قومی اسمبلی کی اکثر سیٹیں جیت لیں اور میر ظفر اللہ خان جمالی پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اس کے بعد چند روز تک چودھری شجاعت اور پھر شوکت عزیز پرائم منسٹر بنا دیے گئے اور انہیں صدر پرویز مشرف کا اعتماد حاصل تھا۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے آرمی چیف کی حیثیت سے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی۔ 9 سال بعد مشرف فوج کے سربراہ کے عہدے سے 28 نومبر 2007 کو سبکدوش ہو گئے۔ انہوں نے 29 نومبر 2007 کو 5 سال کے لیے صدر کا حلف اٹھایا، لیکن اگلے ہی برس انہیں کرسی صدارت چھوڑنی پڑی۔ صدارت کا منصب چھوڑنے کے بعد وہ بیرون ملک چلے گئے۔ 2013 میں وہ وطن واپس آئے، جہاں انہیں آئین سے غداری جیسے سنگین مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔
वो 2013 में कराची के हल्के से इलेक्शन भी लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। इन इंतखाबात में उनकी जमात 272 में से सिर्फ एक सीट पर कामयाबी हासिल कर सकी। याद रहे कि चतराल से ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुंतखब होने वाले MNA इफ्तिखारुद्दीन बाद में नून लीग को प्यारे हो गए। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की निजी लाइफ को डिस्कस करें तो उनके बड़े भाई का नाम जावेद मुशर्रफ जबकि छोटे भैया का नाम नवीद मुशर्रफ है। दोनों भाई पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं और बैरून मुल्क सेटल हैं। याद रहे कि परवेज़ मुशर्रफ की वालिदा इस वक्त तक हयात हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साल 2005 में अपनी फैमिली के साथ दिल्ली गए और अपनी आबाई हवेली का विज़िट कर चुके हैं। अब इस हवेली में परवेज़ मुशर्रफ की दादी अमीरा बेगम के 3 भाइयों की औलादें रहती हैं। परवेज़ मुशर्रफ की अहलिया बेगम सहबा फरीद के बड़ों का ताल्लुक़ लखनऊ से था और उनके मामू मुजाज लखनवी उर्दू के मुमताज़ शायर थे। मशहूर भारतीय शायर और फिल्मसार जावेद अख्तर बेगम सहबा मुशर्रफ के कज़न हैं। जावेद अख्तर की अहलिया शबाना आज़मी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा थी। जावेद अख्तर का बेटा फरहान अख्तर और बेटी ज़ोया अख्तर भी बॉलीवुड की माया नगरी से जुड़े हुए हैं। परवेज़ मुशर्रफ का एक बेटा बिलाल मुशर्रफ और एक बेटी आयला रज़ा है। बिलाल मुशर्रफ सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से ग्रेजुएट हैं और वो सिलिकॉन वैली में जॉब करते हैं, जबकि आयला रज़ा आर्किटेक्ट हैं और वो कराची में रहती हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के दामाद आसिम रज़ा पाकिस्तान के लीडिंग फिल्म डायरेक्टर हैं, जो हो मन जहाँ और परे हट लव जैसी ज़बरदस्त फिल्मों के अलावा सैकड़ों टीवी कमर्शियल्स बना चुके हैं। आयला रज़ा और आसिम रज़ा की 2 बेटियां हैं, जिनके नाम मरियम रज़ा और ज़ैनब रज़ा हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने इन द उम्मीद है कि आपको जनरल परवेज़ मुशर्रफ की लाइफ देख के बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और ये पाकिस्तान के वाहिद सदर और प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जिन्होंने पूरे अपने टेन्योर में पाकिस्तान को ऊपर लेके गए हैं, यानी पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली सुबह 4 बजे यानी 5 फरवरी 2023 सुबह 4 बजे एक ख़बर चलती है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे और इन्हें अपने जवारे रहमत में आला मुकाम अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।